بس بھائی میں نا آپ کو ایک بات سناتا ہوں۔ جی ہمارے معاشرے کے اندر ہماری جو سوچیں ہیں نا، ہر دوسرے سے تیسرے بندے کی بڑی عجیب و غریب قسم کی ہو گئی ہیں۔ جی اصل میں اگر ہماری کسی بندے نے کال اٹینڈ نہیں کی، یا ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بندہ لیٹ ہو گیا ہے، یا کسی وجہ سے ہمارے ساتھ بات نہیں کر سکا، تو ہم اپنے مائنڈ میں بیٹھ کے نا عجیب و غریب قسم کی سوچیں سوچتے رہتے ہیں۔ پتہ نہیں اس نے ایسا کیوں کیا ہے۔ یہ سوچتے نہیں ہیں کہ یار وہ بندہ مجبور ہو سکتا ہے، وہ پریشان ہے، کبھی اسے پوچھا نہیں۔ ہم اپنے مائنڈ میں بیٹھ کے نا عجیب و غریب قسم کی نا سوچیں سوچتے رہتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں کہ میرے ایک بڑے پیارے سے دوست ہیں، حافظ مزمل صاحب۔ تو میں اکثر ان کے ساتھ نا مسائل ڈسکس کرتا رہتا ہوں۔ کسی بندے نے مسئلہ پوچھا، اگر مجھے نہیں یاد یا مجھے پتہ نہیں ہے تو میں ان سے ڈسکس کر لیتا ہوں۔ مجھے ایک مسئلہ درپیش آیا تو میں نا ان کو میں نے کال کی، ایک کی، دو کی، تو وہ اٹینڈ نہیں کر پائے۔ مجھے اپنے خیال کے اندر بڑا غصہ آیا کہ یار بھائی ہے، میرا دوست ہے، تو اس نے کال کیوں نہیں اٹینڈ کی۔ 2 دن گزر گئے۔ دوسرے دن پھر اچانک نا عصر کا ٹائم تھا، میں کہیں جا رہا تھا، تو اس بھائی کی مجھے کال آئی۔ تو میں نے نا بڑے غصے کے ساتھ، جس طرح کہ عام نارمل ہمارا ایک ایٹیچیوڈ ہوتا ہے، رویہ ہوتا ہے، یار تجھے کیا پتا کہ میں کس مسئلے میں تھا، تجھے میں نے کوئی بات پوچھنی تھی تو تو نے میری کال ہی اٹینڈ نہیں کی۔ یعنی میں عجیب قسم کے رویے کے ساتھ اس بھائی کے ساتھ نا گفتگو کر رہا ہوں۔ تو پتہ ہے اس بھائی نے کیا جملہ بولا؟ آج تک نا اس کی تکلیف میں اپنے سینے میں محسوس کرتا ہوں۔ مجھے کہتے ہیں بھائی جان سوری، جس وقت آپ کی کل کال آ رہی تھی نا، تو اس وقت میں نے اپنے بیٹے کو نا ہاتھ میں رکھا ہوا تھا ایسے، اور میں قبر میں دفنا رہا تھا، بڑی معذرت یار۔ تو ہم نا دونوں بھائی تقریباً 2-3 منٹ تک نا فون میں نا روتے رہے۔ مطلب کہ وہ کس الجھن میں ہے، کس مصیبت میں ہے، کس پریشانی میں ہے، کس کرب میں ہے، میں بس یہاں پر بیٹھ کے نا اپنے ذہن کو نا پلندوں کے ساتھ بھر رہا ہوں۔ کبھی میں نے نہیں سوچا یار بھائی کو کیا مصیبت ہے، کیا پریشانی ہے۔ یہ ہمارا نا عام طور پر ایک رویہ بن چکا ہے۔ تو 2-3 منٹ رونے کے بعد نا پھر وہ بھی ابھی معذرت کر رہا ہے۔ تو میں نے کہا یار ویری سوری یار، میں تو سوچ نہیں پایا کہ تو کس مصیبت میں تھا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں عطا فرمائی ہیں، ایک بیٹا عطا فرمایا، تو وہ شاید 1 ماہ کا تھا تو وہ فوت ہو گیا۔ تو میں اس کو کال پہ کال کرتا جا رہا ہوں، تو وہ جناب قبر میں کھڑا ہے، تو اپنے بیٹے کو دفنا رہا ہے۔ تو میں یہاں پہ اپنے مائنڈ کو عجیب و غریب قسم کا بنا کے سوچ رہا ہوں کہ میرا فون نہیں سن یار میرا فون اٹینڈ نہیں کر۔ تو خدا را مجھے سب سے پہلے اور آپ لوگوں کو، بھائی ہیں آپ، ہمیں ویسے یہ سوچنا چاہیے کہ اگر کوئی بندہ کال اٹینڈ نہیں کر پایا یا لیٹ ہو گیا تو پہلے اس کا ریزن جانیں کہ بھائی آپ کو مسئلہ کیا ہے، کیا پرابلم بنی ہے۔ ہم صرف اور صرف نا اپنی سوچ کو ہی لے کے نا اگلے بندے کے پیچھے چڑھ جاتے ہیں۔ اللہ قرآن کریم اگر سورۃ حجرات کا ہم مطالعہ کریں تو اس میں بھی یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ ان بعد الظن اثم، کہ بے شک بہت زیادہ بات جو گمان ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں۔ تو ہم گمان بنا کے، پلندے بنا کے سوچتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کریم ہماری سوچوں کو پاکیزہ فرما دے۔ جزاک اللہ۔